آج کا یہ جو عظیم الشان پروگرام ہے، آپ کو بھی مجھے بھی سب کو بھی معلوم ہے کہ ہم اور آپ سب کے سب آج ایک اللہ کے مقدس ولی جن کو ہم اور آپ مراد علی شاہ بابا کے نام سے جانتے ہیں کیا بات ہے اور مانتے ہیں، ان کے مہمان بن کر کے آئے۔ بھیا اگر کسی کے بیٹے کی شادی ہو، بیٹی کی شادی ہو، یا ولیمہ ہو یا عقیقہ ہو یا کچھ بھی ہو، تو اس کے پروگرام میں اگر کوئی بدنظمی پھیلاتا ہے یا کسی بھی طریقے کی کوئی گڑبڑی کرتا ہے تو جس کا پروگرام ہوتا ہے اس کو اچھا لگے گا یا برا؟ بتاؤ۔ اب جو اگر تھوڑی سی بھی مسٹیک کرے گا، تھوڑی سی بھی گڑبڑی کرے گا تو کسے برا لگے گا؟ میرا تو کچھ نہیں، اور اگر صحیح بتا رہا ہوں جس سے اللہ والے ناراض ہو جائیں اس سے اللہ کی رحمتیں منہ موڑ لیا کرتی ہیں۔ حق بے شک بے شک۔ اور یار ہم سے اور آپ سے خوش قسمت بھی کوئی نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ بدھایک کے، کچھ لوگ چیئرمین کے، کچھ کسی کے مہمان بنتے ہیں، مگر ہم آج اس اللہ کے مقدس ولی کے مہمان ہیں جن پہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمائی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آج میں جو اللہ مجھے توفیق دے گا انشاءاللہ وہ بولوں گا۔ 4 چیزیں ذہن میں آئی بیٹا، ایک علم، اور دوسرا عشق، اور ایک جسم اور دوسری روح۔ ابھی بیٹھے بیٹھے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں پرانے بزرگ بھی نمبر 1 کے، نئے جید عالم بھی نمبر 1 کے، الحمدللہ۔ چمروے کی سرزمین، یہ وہ ہیں جنہوں نے حضور سید شاہد علی میاں کا ساتھ رہے بھی ہیں اور دیکھا بھی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ حضرت علامہ مولانا ابن علی صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، انہی کی برابر میں نئے عمر علماء میں جو اس وقت سر فہرست آتے ہیں الحمدللہ، حضرت علامہ مولانا سلمان صاحب اور سید نعیم میاں صاحب۔ اچھا میں سب کے اگر نام لوں نا تو دیر ہوگی، میں سوچ رہا ہوں جلدی جلدی کام کروں۔ آپ لوگوں کا کیا ارادہ ہے؟ ارے ہاں یا نہ بولو نا۔ مگر اب سوچ رہے ہوگا کہ ان کا نام لے دیا، محمد حسن صاحب کا نام لیں گے، ان کے لیے دعا کریو کونے پہ بیٹھے ادھر کو نہ لڑک جائے، بس سمجھے؟ اتنی دعا ضرور کریو۔ ان کی نظامت مولانا عبدالسمیع صاحب بہت پیاری کر رہے ہیں، پیچھے ہی بیٹھے۔ اب میں گاؤں کا پردھان کو گاؤں چنتا ہے، مگر دین کے کام کرنے والے کو لیے اللہ تعالیٰ چنتا ہے۔ کیا بات ہے۔ تو ان سب کو کس نے چنا؟ یہ سید صاحب بھی بیٹھے ہیں پیچھے، ان سب کو کس نے چنا؟ ان کا دیدار کر رہا ہے۔ ایک حدیث پڑھوں اور ساری سب کی باتوں سے اچھی نبی کی باتیں ہوں گی۔ واہ، تو نبی کا فرمان سب کے فرمان سے اچھا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بولو۔ نبی فرماتے ہیں نظرۃ الی العالم احب الی من عبادت سنۃ مع صیامها وقیامها۔ کیا بات ہے، سبحان آقا اللہ۔ فرماتے ہیں، آج میں تمہارے لیے نہیں بول رہا ہوں، آج ان کے لیے بول رہا ہوں۔ آج بہت بہت بڑے مجمعوں میں تقریریں کرنے کا اتفاق ہوتا ہے، مگر کچھ مجمع ایسے ہوتے ہیں جہاں خود اپنی بیٹری چارج کی جاتی ہے۔ آج ہم نے بیٹری اور چارج دونوں لگا دیے۔ نبی فرماتے ہیں کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا۔ اب تم دیکھ ہی تو رہے ہو ان کو، سمجھے؟ وہ بات الگ ہے، کچھ گھور کے دیکھ رہے ہوں گے، کچھ خوش ہو کے دیکھ رہے ہوں گے۔ اگر نعت میں تقریر میں تھوڑی دیر ہو جائے تو کہتے ہیں یار کب کو ہٹیں گے، یہ ایسے بھی ہوں گے۔ کچھ سوچتے ہیں یار 2 شعر اور پڑھ دیں،
वो देखना तुम्हारे ऊपर। नबी फरमाते हैं नजरतुन इलल आलिम, आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना, अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन, आका फरमाते हैं मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद आए। क्या बात, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब कौन कह रहे हैं ये? आका कह रहे हैं 1 साल की इबादत से। और अच्छा, इबादत भी कैसी? तुम्हारी जैसी नहीं कि नियत बन रही है चमरुए की मस्जिद में अल्लाह अकबर और टहलिया रामपुर में, समझे? बहुत सारों की इबादत बस खाली सजदे ही मार रहे हैं, और वो भी उल्टे सीधे। मच्छर एक है और हाथ पांव तीन पटपटा रहे हैं। नमाज तो अल्लाह के बंदो ढंग की पढ़ी लिया करो। अभी मैं तकरीर में आऊंगा, हमारी और आपकी जैसी नमाज नहीं, बल्कि कैसी? क्या बात है। दिन में रोजे रखता हो, रात को नवाफिल पढ़ता हो, ऐसी 1 साल की इबादत से किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना, आका फरमाते हैं मुझे ज्यादा पसंद है। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई आलिम या तालिबे इल्म, वाह वाह, तवज्जो है, अगर कोई आलिम या तालिबे इल्म, आका फरमाते अगर किसी बस्ती से गुजर जाए, यानी खाली गुजर जाए, कुछ पढ़े नहीं, दुआ ना करे, नबी फरमाते अगर गुजर जाए तो उसके गुजरने की बरकत ये होगी कि अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। क्या बात, वाह वाह। अरे यार, कोई तो क्वालिटी होगी। अब 2 चीजें, एक है इल्म और एक है इश्क। तवज्जो रखना, इल्म मदरसों से मिलता है और इश्क इनके दरबार से मिलता है। क्या बात, वाह वाह, खानकाहों से, बारगाहों से। समझ में आ रही? इल्म में भी पहला लफ्ज ऐन और इश्क में भी पहला लफ्ज ऐन। अब मौलाना सलमान साहब से पूछो ऐन के माना क्या है, तो अल्लामा इब्ने अली साहब कहेंगे ऐन के माना है आंख, ऐन के माना घुटना, ऐन के माना है चश्मा यानी झरना। अगर किसी के पास इल्म है और इश्क नहीं है तब भी काड़ा। क्या बात, हक, बेशक बेशक। एक आंख वाला, बहुत अच्छी सलाह है। क्या बात, वाह वाह वाह। और कनुआ जो होंगे ना, कनुआ, काने को एक ही साइड दिखेगी, इसीलिए कहता है कि ये मिट्टी के ढेर है, हटो। इसीलिए कहता है इनसे कुछ नहीं मिलता। जो ये कहे कि इनसे कुछ नहीं मिलता, समझ लियो ये वही कांड़ा घूम रहा, चाहे कितनी नमाजें पढ़ता हो, वो कितना ही बड़ा मुफ्ती हो, अगर गलत बोलूंगा तो ये उलमा पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए, वरना जिम्मेदारी से बोल के जाऊंगा। अगर समझ लो कोई ये कहे अल्लाह के वलियों से मत मांगो, इनकी बारगाह में मत जाओ, तो समझ लियो सबसे बड़ा काना यही है। और बच्चों हंसो कम। और जब हम ना छोटे छोटे थे, हजरत जब नहमीर पढ़ रहे थे, ओ बेटा अगर यार तुम्हारी तकरीर शुरू हो गई तो फिर मैं कब करूंगा, और फिर इतना नजराना कहां से लाऊंगा जो तुम्हें दिया जाएगा। तवज्जो रखो, सुनो। एक तो वैसे ही लोग बिक्री शुरू हो गई है मौलवियों के, अल्लाह माफ फरमाए। तवज्जो रखो, जब हम छोटे से थे नहमीर पढ़ रहे थे तो उसमें एक शेर आया था, क्यों न काने की करें सारे जमाने में ही जो। क्या बात, अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत। क्यों न काड़े की करें सारे जमाने में ही जो, फेले नाकिस भी तो अरबी में काना सारा। वाह, क्या बात है,
علماء سمجھ گئے ہوں گے؟ زندہ باد. بہرحال چلو اپنے موضوع پہ آؤ. اگر کوئی یہ کہے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں مت جاؤ، یہاں سے مت مانگو، توجہ بیٹا سن لو، پہلے موضوع پہ آنے دو مجھے، تو سمجھ لینا یہ کاڑا ہے. اور اگر کسی کے پاس خالی عشق ہو، علم نہ ہو، تو وہ شریعت میں طبیعت ملائے گا، کہے گا معرفت الگ ہے، شریعت الگ ہے، نماز مت پڑھو، بس مجھ سے مرید ہو جاؤ، جنت میں لے جاؤں گا، مولویوں سے بچ کے رہیو، تو سمجھ لو یہ بھی کاڑا ہے. پیر بھی کچھ ایسے ہیں، یہی سمجھ لو ایک آنکھ والا ایک آنکھ. اور اگر جس کے پاس ایک آنکھ علم کی ہو اور ایک عشق کی ہو، تو وہ اللہ اللہ جہاں دیوار ہے وہاں بھی دیکھتا ہے، اور جب اندر والی کھول دیتا ہے تو پار کا بھی دیکھ لیتا ہے. کیا بات بھئی، واہ واہ واہ. سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اللہ چھوٹے سے ہیں، بچے ہیں، ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں، بچے کھیل رہے، ایک مجذوب چلا اللہ والا جس کے پاس دونوں آنکھیں تھی، علم بھی تھا اور عشق بھی تھا، جاتے جاتے بچوں سے سلام کرنے لگا، بچوں سے بولا السلام علیکم ورحمت اللہ. سارے بچوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ، مگر بڑے پیر بھی کھڑے تھے، وہ چھوٹے سے تھے، بچے تھے. بڑے پیر نے 2 مرتبہ جواب دیا، جیسے ہی 2 مرتبہ جواب ہوا وہ اللہ والا رک گیا، پیچھے کو واپس آیا، کہا بچوں بولو 2 مرتبہ کس نے جواب دیا؟ سلام کا ایک ہی جواب ہوتا ہے. سارے بچوں نے بتا دیا بابا اس نے جواب دیا، یہ بچہ ہے. اس اللہ والے نے بڑے پیر کی پیشانی کو پڑھ لیا اور پہچان لیا یہ کوئی مقدس اللہ کا بندہ ہے. اللہ اللہ وہ بابا کہنے لگے بیٹا تمہیں سلام کے آداب معلوم نہیں ہے؟ کہا مجھے معلوم ہے، سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے. تو پھر کہا سلام ایک مرتبہ، جواب بھی ایک ہی مرتبہ، مگر ذرا غور کرو بڑے پیر جواب دیتے ہیں، کہنے لگے بابا آج سے کچھ سال پہلے آپ میرے گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے، اس وقت میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا. یہ عبدالقادر کہہ رہے ہیں، 11ویں والے پیر کہہ رہے ہیں میں اس وقت اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، مگر آپ نے سلام کیا تھا، میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں سن لیا تھا، جواب اس لیے نہیں دیا تھا کہیں میری ماں دہشت زدہ نہ ہو جائے، میری ماں ڈرنا ہو جائے. اے اللہ والے میں نے 2 مرتبہ جواب دیا، ایک جواب آج کا ہے اور ایک جواب اس دن کا ہے. نعرہ تکبیر. اب بریلی کے امام کو ذرا پڑھو، کیا بات بھئی، واہ واہ. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. کیا بات بھئی، واہ واہ، زندہ باد. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، بولو یا غوث المدد. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اور اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. کیا بات بھئی، واہ واہ. وہ اللہ والے ہیں جن کے پاس علم بھی ہے اور عشق بھی ہے، کیا بات ہے. مگر کچھ لوگ گمراہ کیے ہوئے. وہ علم والے جن کے پاس عشق نہیں ہے وہ وہی ہوتے ہیں جن کے پیجامے کچھ حد سے زیادہ ہی اونچے ہوتے ہیں.
سمجھ گئے ہو گئے؟ اب کوئی نام بتانا تھوڑی ہے. جن کے پیجامے کو زیادہ ہی اونچے ہوتے ہیں وہ کمیاں نکالتے اللہ والوں میں. اگر کوئی بھی کسی بھی سنی عالم نے یہ نہیں لکھا ہے کہ عورت کا مزار پہ جانا احناف کے یہاں جائز ہے, کوئی مائی کلال دکھا نہیں سکتا, کسی سنی عالم نے لکھا. اگر غلطی ہم نے کر لی, آپ نے کر لی, کسی کی بہن بیٹی مزار پہ چلی گئی تو ڈائریکٹ ٹارگٹ بناتا, دیکھو دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے, ان کا عرس ہی ناجائز ہے. اس بے وقوف سے پوچھو. مگر مجھے یاد آنے لگا وہ جس کا پیجامہ ہی اوچھا نہیں بلکہ قسمت بھی اوچھی تھی. قرآن شریف سے حوالہ دیتا ہوں, اجازت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ. سبحان اللہ. آپ نے پڑھا, جب قرآن پڑھتا ہوں نا پوری جان لگا کے پڑھتا ہوں, کیوں مجھے اللہ کے کلام سے اچھا کوئی کلام ہی نہیں لگتا. فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ. حضرت سلیمان کا یہ واقعہ, اور 19واں سپارہ اٹھاؤ گے تو ملے گا. ایک مرتبہ انہوں نے جنات کو جمع کیا. یہ بتاؤں گا اللہ کے ولیوں سے مانگنا قرآن سے ثابت ہو جائے گا, سمجھے؟ انہوں نے جنات, انسان اور پرند ان سب کو جمع کر لیا, اور جمع کرنے کے بعد وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ, اب پرندوں کو چیک کیا, حاضری ہونے لگی اپنے اس میں. بولے کیا بات ہے, میں ہدہد کو نہیں دیکھتا. ہدہد کہاں ہے؟ ہدہد وہ پرندہ جو چکتا یوں کر کے, کیا بولتے اس کو یہاں, کھٹ کھٹ بڑھائی. اب وہ کھٹ کھٹ بڑھائی ہو یا کھٹ کھٹ فقیر ہو, جو بھی ہو, برا مت مانیو, ٹھیک ہے؟ اگر برا مان بھی جاؤ تو میرا کر کیا لوگے, آج تو ان کا مہمان ہوں, اس لیے بول دیتا ہوں تمہارے قریب کا ہوں. ہدہد. حضرت سلیمان لگا کیا بات ہے ہدہد کا, آنے دو لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا, سخت سزا دوں گا اس کو. تھوڑی دیر میں ہدہد آ گئے. کہاں تھے, کیا تھا, کیا معاملہ ہے, غائب کیوں تھے؟ تم کھڑے ہو کے پیچھے دیکھ رہے ہو کہ آ گئے کیا؟ ہاں, کیا ہوا؟ ہدہد سے پوچھا کہاں تھے, غائب کیوں؟ اب وہ ہدہد کہنے لگا اے اللہ کے مقدس نبی, میں ایک ملک سبا سے ایک نبا لایا ہوں, مطلب خبر لایا ہوں, اور ایسی خبر اللہ, جو ایک عورت ہے اور اس کا نام بلقیس ہے. سننے کی بات ہے, اس کا نام کیا بولو, او بیٹا کان میں بات مت کرو, او پنک شرٹ, اس کا نام کیا ہے, تم ہی سے کہہ رہے ہو, کہاں دیکھ رہا ہو, اس کا نام کیا ہے, بلقیس نام ہے, اور اس کا تخت ہے وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ, اس کا ذکر آیا, سمجھے؟ موتی سونے چاندی سے جڑا ہوا. اچھا, خبر بھیجا دی. اب پورا واقعہ لیکن شارٹ کر کے سنا رہا ہوں. خبر بھیجا دی, بلقیس آنے لگی. حضرت سلیمان نے کہا کون ہے جو اس کا تخت پہلے لا کر کے مجھے دے گا؟ سارے لوگوں میں ایک جن تھا, جن, اور وہ جن بھی اتنا بڑا ہیکل, اتنا بڑا طاقتور دیو. پوچھا کون لائے گا, وہ جن کہنے لگا میں لاؤں گا. قرآن میں آتا قال عفریت من الجن. عفریت جو جن تھا اس نے کہا کیا, کب تک لاؤ گے, کتنی دیر میں؟
محفل برخاست ہونے سے پہلے پہلے، جو کھڑے ہیں بیٹھنے سے پہلے، جو بیٹھے اٹھنے سے پہلے، دونوں تفسیر۔ قرآن کی آیتیں بالکل سچا ایک دم، علماء بیٹھے ہیں، کہا اس سے پہلے پہلے لا کر کے پیش کروں گا۔ اچھا سلیمان بولے نہیں علیہ السلام، ابھی اور بولو۔ اب سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، ان سے بڑا طاقتور تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تقریباً 1500 کلومیٹر جو بیٹھا کھڑے ہونے سے پہلے، جو کھڑا بیٹھنے سے پہلے، محفل برخاست ہونے سے پہلے، اس سے بڑا طاقتور کوئی جن نہیں۔ لیکن وہیں پہ ایک اللہ کا مقدس ولی بھی تھا۔ واہ سبحان اللہ۔ اب ذرا پاور دیکھو ولی کا۔ ان ولی کا نام آصف بن برخیہ تھا۔ وہ کھڑے ہو گئے، بولے میں لاؤں گا۔ کون؟ قال الذي عنده علم من الكتاب۔ سبحان اللہ بولے یار، سبحان اللہ۔ وہ اللہ کا ولی جن کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اللہ بولے علم اور عشق ذہن میں رکھنا۔ کب میں لاؤں گا؟ کب تک؟ کتنی دیر میں؟ ٹائم بولو تو تم سمجھ رہے ہوگے۔ انہوں نے تو کہا تھا، جن نے تو کہا تھا بیٹھنے سے اٹھنے سے، محفل برخاست ہونے سے پہلے، مگر انہوں نے کیا کہا؟ ان یرتد طرفک، آپ کا پلک جھپکنے سے پہلے۔ کیا بات کہی، واہ واہ واہ۔ اللہ والے کی شان دیکھو، آپ کا پلک جھپکنے سے پہلے، جیسے انہوں نے پلک جھپکا، اس اللہ والے نے ایسے کیا، تخت آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اب جب تخت آیا تو یہی بات انگلینڈ کے ایک انگریز نے پڑھی اور ایمان لے آیا اور دل میں ٹھان لیا مجھے بھی یہی علم حاصل کرنا ہے۔ اللہ اللہ وہ جو تھا ایمان لے آیا، مگر اس نے سوچا یار اب کس کے ساتھ رہوں، کہاں سیکھوں؟ اسے مل گئی ایک جماعت، اور جماعت بھی وہی تھی، سمجھ رہے ہوگے، جو نہ نیکری ہے نہ پیجامہ ہی ہے۔ اللہ جانے کیا ہے، حقیقت ہے، یہی بات ہے۔ اب وہ جماعت ہاتھ آ گئی، اس نے سوچا ٹوپی لگا ہوا ہے، نماز بہت پڑھ رہے ہیں، انہی کے پاس یہ علم ہوگا، اور کیا پتا تھا یہ میرے چور ہے، ان کے پاس کہاں سے آئے گا۔ وہ بیچارہ ان کے ہاتھ چڑھ گیا، جب ہاتھ چڑھا پوچھ رہا، بولے مجھے وہ علم سکھا دو۔ بولے اللہ سب دے دے گا، اللہ سب دے دے گا، تو اسٹوو میں ہوا ڈال۔ اب بیچارہ اسے ہوا ڈلوا رہے ہیں، کبھی کڑھیے منجوا رہے ہیں، کبھی مسجد میں برتن دھلوا رہے ہیں، پوری جماعت آ رہی ہے جا رہی ہے، 1 سال اس سے ہوا ڈلواتے رہے اور کڑھیے منجواتے رہے، مگر کچھ نہیں آیا، کیونکہ وہ بھی کانڑے تھے، ان کے کہاں سے میں نے بتایا نہیں کتنا علم والا، اگر ان سے نفرت ہے اللہ والوں سے تو وہ کانا۔ بیش حق، بیش، جی جی، توجہ رکھنا۔ عجب باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ 1 سال تک کڑھائی منجواتے رہے، کہتے رہے صاحب اب کب آئے گا وہ علم؟ بولے اللہ سب دے دے گا، تو چل۔ بولے مجھے نہانا، بولے بعد میں نہا لی، پہلے نماز پڑھ۔ توبہ توبہ، اتنے بڑے گنڈے، مگر اتفاق سے صابر پاک کے ماموں کا مزار شریف جن کا نام بابا فرید الدین گنج شکر ہے، پاک پٹن میں ان کا مزار ہے، ادھر سے یہ لوگ نکل کے گئے تو مزار کا دروازہ کھلا ہوا تھا، کچھ فقیر آ رہے تھے جا رہے تھے، اللہ والے علم اور عشق والے آ رہے تھے جا رہے تھے، ہرے ہرے کپڑے پہنے ہوئے، ٹوپیاں لگائے ہوئے آ رہے جا رہے، چہرے پہ نور الگ تھا۔ یہ انگریز کہنے لگا یہ لوگ کون ہیں؟ میرا بھی دل چاہ رہا مسلمان لگ رہے، میں بھی ذرا ان کی بارگاہ میں چلا جاؤں۔ کیا بات۔ انہوں نے پکڑ لیا، بولے یہاں مت جائیے، اسی وجہ سے علم نہیں مل لیا تھا، بولے یہاں مت جانا، یہیں سے تو دشمنی تھی اصل میں، نمازیں تم سے کم تھوڑی پڑھ رہے ہیں کوئی، وہ چاہے دکھاوے والی صحیح، مگر پڑھ تو رہے۔ کہا کہ یہاں مت جانا،
اس نے سوچا یار ان کی بھی داڑھی ہے ہماری بھی داڑھی ہے, یہ بھی ٹوپی اوڑھے ہم بھی اوڑھے. اسے کیا پتا تھا صابر پاک کے ماموں اللہ بابا فرید الدین گنج شکر خود کھینچ رہے ہیں. اس نے ہاتھ کو چھوڑ دیا اور ہاتھ چھٹانے کے بعد سیدھا اندر جانے لگا, اور جیسے ہی اندر گیا سننے کی بات ہے آج پتہ نہیں یہ ان کا دربار ہے, پتہ نہیں کتنے ولی کتنے غوث کتنے قطب کتنے ابدال آج حاضری دے پروگرام میں آئے, اور میرے آقا بھی تشریف لائے, پتہ نہیں کس کس کی قسمت جاگ جائے. کیا بات بھائی, واہ واہ. ارے بھائی موٹی سی بات ہے, اگر چور کے یہاں کوئی پروگرام ہو تو اس کے 2-4 تو چور دوست ہوں گے ہی. کون آئے گا, چوری تو آئیں گے. اور اگر شرابی کا ہے تو وہ پلکڑ پیوڑ, اور اگر کوئی سٹا کھیلنے والا ہو تو سٹوڑی آئیں گے, کوئی پہلوان ہو تو 2-4 پہلوان آئیں گے. اس کی رینج کے آدمی آتے ہیں نا. اور جب اللہ کے ولی کا پروگرام ہے تو پتہ نہیں کس پہ کس کی نظر آ جائے, بے شک کس پہ کس کا پیار آ جائے. ولی علماء کی بارگاہ میں جایا کرو تو کپڑے سنبھال کے, اور ولیوں کی بارگاہ میں جایا کرو نا تو دل سنبھال کے. دل اللہ اللہ جیسے ہی اندر گھسے تو دربار میں ایک فقیر نے پکڑ لیا, جھاڑو بغل میں رکھی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. چہرہ پہچان لیا, فقیر نے پیشانی پڑھ لی, علم اور عشق دونوں تھا. کہا لگتا ہے بابا کے مہمان ہوں. جی مہمان ہوں. کہا کیا چاہتے ہو؟ تو کہا کیا مطلب؟ وہ فقیر جو جھاڑو مارتا تھا کہنے لگا کیا کھاؤ گے کیا پیو گے؟ تم مہمان ہو نا, میں خادم ہوں میزبان ہوں. بولا کیا چاہیے؟ کڑھائیاں مانجتے مانجتے بیچارہ تھک گیا تھا. بولا چائے چاہیے, چائے پلا دو. جب کہا کہ چائے چاہیے چائے پلا دو, اس فقیر نے جو جھاڑو مارتا تھا ہاتھ ایسے کیا, چائے کا کپ آ گیا. سبحان اللہ, واہ واہ واہ. ادھر اسے بلقیس کا تخت یاد آ گیا. کیا بات, جس کے لیے کلمہ پڑھا تھا انہوں نے. وہ چائے کا کپ آ گیا, اور چائے کا کپ بھی اس وقت کی بات ہے جب ہندوستان پاکستان بنا نہیں تھا, بھارت تھا. اللہ اللہ, اسے انڈیا کا کپ نہیں تھا, کسی مارکیٹ بازار کا کپ نہیں تھا, بلکہ ایمان لانے سے پہلے انگلینڈ میں وہ انگریز اپنے گھر میں جس کپ میں چائے پیتا تھا وہی کپ تھا. یا زمین پہ کھڑے کھڑے وہ اللہ والا 1 سیکنڈ میں ہاتھ کیا تو انگلینڈ سے اسی کے باورچی خانے سے کپ آ گیا. واہ سبحان اللہ. اس نے کب دیکھا, بولا یہ تو میرے ہی ہے. کہا بابا بھی تو تیرے ہی ہے. کہنے لگا بابا اب چائے تو ہو گئی ختم, یہ بتاؤ تمہیں یہ علم کون سی کتاب پڑھ کے آیا ہے؟ کون سی کتاب پڑھی ہے؟ کہاں سے یہ علم آیا؟ تو وہ فقیر کہنے لگا میں نے مدرسے میں پڑھا مگر روشنی یہاں سے حاصل کی ہے. مدرسے کی پڑھائی سے بھی میں خالی نہیں ہوں, میرے پاس علم بھی ہے, مگر یہ جو آیا مجھے بابا کے در کی جھاڑو مارتے مارتے صفائی کرتے کرتے جب مجھے عشق ہوا بابا کی نظر پڑ گئی, میرا بیڑا پار ہو گیا. مجھے یہ جو علم حاصل ہوا وہ بابا کی چوکھٹ سے ہوا. اب اعلیٰ حضرت کیا بولے, سنا دوں؟ سننا چاہ رہے ہو؟ پیچھے والوں تم بتاؤ تمہاری چلے گی آج, آگے والے تو سوچ رہے ہیں یار ہم پھنس گئے, مگر تمہیں پورا موقع جانے گا اس لیے تمہاری سچائی رہے گی آج. سننا چاہ رہے ہو؟ اے عشق تیرے صدقے سبحان اللہ, جلنے سے چھٹے سستے. اچھا سبحان اللہ تو بولو یار.
دامن پھیلا کے بیٹھی ہو آج ولی کامل کی بارگاہ میں ہو تم. کیا بات بے شک. اے عشق تیرے صدقے جلوے سے چھٹے سستے اور جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. طیبہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان مراد علی شامیہ حضرت سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ نعرہ تکبیر. اور کچھ ایسے گھوم رہے ہیں نا, یہ تو کہ علم والوں کی بات. او بیٹا کیوں بات کر رہے ہیں؟ کچھ ایسے عشق والے گھوم رہے ہیں جن کے پاس نہ عشق ہے نہ کچھ ہے, نرے شیطان بنے بڑے وہ شیطان. اللہ اللہ سلبے مار رہا سلبے. عورتیں پاؤں دبا رہی ہیں پاؤں, سمجھو, اور کہہ رہے ہیں پاؤں دبا لے جنت ملے گی جنت, اور جنت اسے ہی نہیں ملے گی لٹھوئے کو. ہاں حقیقت یہی بات ہے. 5 انگوٹھی میں ارے جنت اسے بھی نہیں ملے گی. اگر کسی نے کہہ دیا بابا مولانا صاحب تو ایسے کہہ رہے تھے غیر عورتوں سے ہاتھ پاؤں نہیں دبانا چاہیے, تو بولے کہتا نا وہ شریعت الگ ہے اور معرفت الگ. معرفت تیرے ابا کے گھر کی ہے نا, طریقت تیرے ابا کے گھر کی ہے نا. سنو, ہاتھ ہے نا, یہ بولتے رہو ہاں یا نا, یہ پاؤں ہے نا, کام کر رہے ہیں, آنکھیں بھی کام کر رہی ہیں, کان بھی کام کر رہے ہیں, زبان بھی کام. ان کب کام کر رہی ہیں؟ جب جسم میں روح ہے. روح کیا بولو؟ اور اگر کتنا ہی بڑا پہلوان تھا, روح نکل گئی اور پہلوان صاحب کو ایک گلاس میں پانی دے لو, پہلوان صاحب پانی لے لو, سنیں گے وہ؟ کام تو ہیں لیکن کام نہیں کر رہے ہیں. آنکھیں تو ہیں کام نہیں کر رہی ہیں. کیا بات. ہاتھ تو ہے کام نہیں. ارے شریعت کے بغیر ساری چیزیں بیکار ہیں, بیکار. بے شک. شریعت ان تمام چیزوں کی روح ہے, روح. اگر شریعت نہیں ہے, ہوش و حواس میں بالغ ہے, تو سمجھ لو, کان کھول کے سن لو, حضرتوں کی موجودگی میں کہہ کر کے جا رہے ہو, اگر غلطی ہوگی تو مجھے پکڑ لیں گے. اگر ہوش میں حواس میں بالغ بھی ہے, ایمان والا اگر نماز نہیں پڑھتا, روزے نہیں رکھتا, شریعت کے خلاف اگر چلتا ہے, تو کتنا ہی بڑا پیر ہو, پیر ہو, پیر ہو, اگر ہوا میں اڑتا ہو, پانی میں تیر رہا ہو, آنکھ پہ چلتا ہو, وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. یا تو شیطان ہے یا جادوگر ہے, سفلیگر ہے. اس سے بچ کے رہنا, بچ کے رہنا, بچ کے رہنا. اگر ہوش و حواس میں ہے تو وہ شریعت مصطفیٰ پر ضرور عمل کرے گا. کیا بات بھائی, واہ واہ واہ, زندہ باد. تو ان کے پاس علم نہیں ہے, وہ بھی کوڑے. ایک مل گیا نا پیلی بھیت کے علاقے میں حضرت, وہ کمبخت, اتنا بڑا کمبخت تھا, اگر کوئی نمازی اس سے مرید ہوتا تھا نا